السلام علیکم، گڈ ہیں آپ سب لوگ. امید کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آپ لوگ. رمضان کریم کا سیکنڈ عشرہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ لوگوں کی عبادتیں اللہ پاک قبول کرے اور آپ لوگوں کی جو نیک تمنائیں ہیں اس کو اللہ پاک جلدی سے جلدی قبول کرے اور آپ لوگوں کو ہر آپ کی زندگی کے خواہشات ڈریمز کو پورا کرے. آج آئی ایم لٹل بٹ مور ایکسائٹیڈ. اس کی ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان انٹرپرینور ہب جو ہے وہ اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے 3 جگہ پر ایک ٹائم کے اندر جو ہے وہ لائیو ہوگا اور آپ لوگ جس بھی پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ ٹویٹر ہے, چاہے وہ لنکڈ ان ہے, تو آپ پاکستان انٹرپرینور ہب کو ایزیلی واچ کر سکتے ہیں لائیو شو کے اندر بھی. پلس اگر آپ کہیں نہ کہیں بزی ہیں, مصروف ہیں, تو آپ اس کو ری پلے کے اندر بھی دیکھ سکیں گے. تو دس از دا بیوٹی آف پاکستان انٹرپرینور ہب, جو آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. سو آج کا جو ٹاپک ہے آپ لوگوں نے ٹائٹل سے ریڈ کر لیا ہوگا کہ فار ایور لیونگ پروڈکٹس جو ہے وہ فیمیلز کے لیے اور اسپیشلی ان فیمیلز کے لیے جو کہ سعودی عربیہ کے اندر ہے, ان کے لیے کیسا ہے, وہ کیسے کر سکتی ہیں اور کیا اپرچونٹیز ہیں, کیا چیلنجز ہیں. تو ان سارے کویسچنز کو ہم نے بیسکلی انہی سے سننا ہے جو سعودی عربیہ میں جنہوں نے اسپینڈ کیا ہے اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ. تو we have one of our leader, our sister. She is in Saudi Arabia. She been to Saudi Arabia many times. So let's welcome sister Saima Arshad. جی السلام علیکم آل آف یو. اور جی جیسے کہ سر نے بتایا کہ میں سعودیہ میں اپنا جو ٹائم ہے وہ اسپینڈ کیا ہے میں نے, اور الحمدللہ میرے شوہر سعودیہ میں ہی رہتے تھے. میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میں بھی کچھ عرصے کے بعد سعودیہ شفٹ ہو گئی تھی اور میں نے آلموسٹ وہاں پہ اپنا کافی ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کیا ہے. تو میں کافی سعودیہ کی مارکیٹ کو کافی حد تک سمجھتی ہوں اور وہاں کی جو فیملیز ہیں ان کو بھی کافی حد تک سمجھتی ہوں. ان سے میرا کافی انٹریکشن ہوتا رہتا تھا. میں اگر بات کروں, میں جدہ میں رہتی ہوں سعودیہ میں, تو وہاں پر میرا ڈفرینٹ جو ہم لوگ کہیں اگر باہر جاتے ہیں تو مطلب وہاں پہ البیک بہت فیمس جگہ ہے جہاں پر لوگ, وہاں کا بروسٹ بہت مشہور ہے, لوگ کھانے جاتے ہیں. تو وہاں پر بھی بہت ساری ایسی فیملیز تھیں جن کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا تھا. اور اگر میں ان سے یہ بات کروں یا ہم ان سے کوئی بات کرتے ہیں کہ آپ کی لائف جو سعودیہ میں ہے وہ کس طرح کی چل رہی ہے, تو سننے میں یہی آتا تھا کہ فائنینشیل جو ریسورسز ہے وہ ہمارے بیٹر نہیں جا رہے, ہمیں تھوڑا سا کرائسس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ اس قسم کی کچھ فیمیلز تھیں جو پرابلم اپنی بتاتی ہیں. انفیکٹ کہ سعودیہ میں آپ جاتے ہو تو عبادت کے پرپز سے بھی جاتے ہو, مکہ اینڈ مدینہ, تو وہاں پر بھی میری اپنی بھی فیملی وہاں پہ رہتی ہے مدینہ میں. تو اگر میں وہاں پہ بھی جاتی ہوں, وہاں پر بہت زیادہ فیمیلز جو تھیں وہ ایوننگ میں مدینہ میں ان کی گیدرنگ ہوتی تھی اور ہم لوگ وہاں پہ اگر بیٹھ کے اپنی ان باتوں کو ڈسکس کرتے تھے تو ہمیں پتا چلتا, مجھے یہ چیز پتا چلتی تھی کہ سعودیہ میں بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جو اسکلڈ بھی ہیں, جن میں پوٹینشیل بھی ہے, لیکن وہ اپنے ہسبینڈس کو سپورٹ بھی کرنا چاہ رہی ہیں, بٹ ان کو ایک رائٹ اپرچونٹی کا پتہ نہیں چل رہا, ان کو رائٹ وے سے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے اپنے ہسبینڈس کو جو ہے وہ ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ میں نے کافی زیادہ وہاں کے لوگوں میں یہ چیز دیکھی ہے. اور سر میرا جو آپ سے پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آبویسلی سعودیہ کی میں بات کر رہی ہوں, تو وہاں پر جب ہسبینڈس آبویسلی کام کرتے ہیں تو جو ہاؤس وائفس گھر پہ موجود ہوتی ہیں وہ آلموسٹ 8 آور صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر کے 1 بجے تک یا پھر شام کے 5 بجے تک بھی جو ہے وہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں. اپنے ٹائم کو یا تو وہ سو کر اسپینڈ کر رہی ہوتی ہیں یا پھر کسی بھی انٹرٹینمنٹ پرپز میں اپنا دھیان لگا کے یا پھر اپنے پیچھے جو ہے فیملیز کو کال کر کے اور اپنا ٹائم اسپینڈ کرتی ہیں. تو ایسی فیمیلز جو اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کرنا چاہ رہی ہیں وہاں پہ, تو ان کے لیے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی کیسی ہے؟ جی سسٹر, یہ بہت ہی ویلڈ کویسچن ہے اسپیشلی فیمیلز کے حوالے سے. بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ 4 ملین کے قریب جو ہیں وہ پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں مقیم ہیں. اور سعودی عربیہ ہمارے لیے بیسکلی اٹس سم تھنگ وچ وی کین سے ایزیلی سے کہ وہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب ہے کہ وہاں پر ہر پاکستانی جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ سال میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جو ہے عمرہ یا حج کے لیے ضرور تشریف لے کے جائے. سو ویسے بھی فیملیز جو ہیں وہ وہاں پہ ذریعہ معاش کے لیے جو ہے وہ مقیم ہے, کافی ٹائم سے ہیں. سو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو فیمیلز ہیں اس میں
ان کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ دیر از 2 آپشن. نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ وہ سو کر یا انٹرٹینمنٹ مارننگ شوز دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ٹائم کو کل کر سکتی ہیں. نمبر 2 آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ دے کین میک پروڈکٹیوٹی آؤٹ آف دوز 2 hours 3 hours, اور ان 2 یا 3 گھنٹوں سے وہ جو ہے بیسیکلی اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ایک فائنینشیل فریڈم کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ آپشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پلیٹ فارمز یا اپرچونٹی کی اگر بات کی جائے تو وہ اپرچونٹیز تو بے تحاشا ہیں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, UAE ہو, کینیڈا ہو. تو اپرچونٹیز جب آپ انٹرنیٹ اوپن کرو گے, جب آپ یوٹیوب کے اوپر لکھو گے آن لائن ارننگ, تو آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی کہ آپ جو ہے وہ دیکھ کے دنگ رہ جاؤ گے کہ 5 منٹ میں $500 کمائیں, 10 منٹ میں $10,000 کما سکتے ہیں, 1 مہینے میں $1,00,000 کما سکتے ہو, ملین ایئر بنو گے, اس قسم کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ دا تھنگ از کہ یہاں پہ ہر فیمیل جو ہے اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دے ہیو سم کیپیسٹی, دے ہیو سم اسٹرینتھ, اور دے ہیو سم ویکنیسز. اور وہ ویکنیسز یہ ہیں کہ ان کو جو ہے بیسکلی اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کی ضروریات زندگی کو کمپرومائز کر کے وہ پیسے نہیں کمانا چاہیں گی, رائٹ. سو آف کورس اگر کوئی بھی فیمیل جو ہے وہ صبح میں 2 hours یا 3 hours یا 4 hours جو ہے وہ فری ہوتی ہیں, تو ان کو صرف وہی 2-3 hours جو ہیں وہ نیوٹرلائز کرنے ہیں بزنس کے, نہ کہ ان کو کوئی ایسا بزنس یا ایسی اپرچونٹی ملے کہ جو ان کا سارا دن جو ہے وہ بچوں سے یا فیملی سے دھیان ہٹا کر ان کو جو ہے وہ پیسے کمانے پہ لگا دے. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پیسے کما لیتا ہے, لیکن اگر اس کی فیملی کمپرومائز ہو جاتی ہے تو آف کورس وہ پیسہ بھی اچھا نہیں, وہ پیسہ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. تو پاکستان انٹرپرینور ہب نے جو انیشیٹو لیا تھا امپاورنگ وومنس ان 2023, اس کا بیسک تھیم ہی یہ تھا کہ آپ اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ مل کر اس 2 سے 3 گھنٹے میں پارٹ ٹائم اس اپرچونٹی کو سٹارٹ کرو, اور اس اپرچونٹی سے آپ فائدہ اٹھاؤ, اینڈ دین آپ اس اپرچونٹی کو اپنے کیریئر میں آل تھرو ساتھ لے کر چلو. اور ایک ٹائم ایسا آئے 10 سال 15 سال کے بعد کہ یہ اپرچونٹی آپ اپنے بچوں کو انہیریٹنس کے طور پر دے سکو, چاہے آپ مینیجر ہو, چاہے آپ سپائر مینیجر ہو, چاہے آپ ڈائمنڈ مینیجر ہو, تو وہ آپ اپنی لیگیسی جو ہے وہ اپنے بچوں تک ٹرانسفر کر کے جاؤ. تو یہ بیسکلی ہمارا تھیم تھا, اور یہ ہمارا بیسکلی مقصد ہے کہ آپ پارٹ ٹائم اس کو لے کر چلو اپنے ساتھ, اینڈ دین آپ اس کو آگے چل کے گرو کر سکو. سو یس, جتنی بھی فیمیلز ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں تو ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے, وہ پڑھی لکھی نہیں ہے تب بھی ان کے لیے پلس پوائنٹ ہے, اس لیے کہ یہاں پر آپ کو وہ ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں کہ جو آپ کو آگے چل کے آپ کے بزنس میں کام آ سکتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. جیسے کہ سر سعودیہ میں فار ایور کے آفیسز موجود ہیں, تو ہاؤس وائف کے لیے یہ آپ مطلب کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ اپرچونٹی اچھی ہے کہ مطلب فزیکل آفس جب ایک جگہ پہ موجود ہے تو بہت سارے جو ہسبینڈس ہوتے ہیں وہ سم ٹائم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ فزیکل آفس نہیں ہے, ہمیں پرابلم ہوتی ہے سمجھنے میں چیز کو, پتہ نہیں یہ اپرچونٹی کس طرح سے ہوگی. تو وہاں پر تو یہ آفیسز بھی موجود ہے, تو پھر یہ ہاؤس وائفس کے لیے کس طرح سے یہ اپرچونٹی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہو سکتی ہے جہاں پہ ہسبینڈس کو بھی آبجیکشن نہ ہو. دیکھیے سسٹر, میں تو پہلے ہی اس چیز کا قائل ہوں, اور وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرپرینور ہب کے اندر میں خود بھی بہت ساری فیمیلز ہیں, سسٹرز ہیں ہماری, جو اپنی فیملی کے ساتھ میٹ اپ کرواتی ہیں, اور میں خود بھی میٹ اپ کرتا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان انٹرپرینور ہب کو ہم نے ایسا ڈیزائن کیا اور اس طریقے سے ایزی ایکسیس رکھا ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے, اس کے پیرنٹس, ٹھیک ہے, یا اس کے ہسبینڈ جو ہیں وہ اجازت نہیں دے رہے, یا اس کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی شکوک و شبہات ہیں, یا ان کے کوئی کوشچنز ہیں, بیکاز یہ جینوئن بات ہے, اگر کوئی انسان کے دل میں کوئی خیال ہے یا اس اپرچونٹی کے حوالے سے یا اس انوائرمنٹ کے حوالے سے, تو وہ دور ہونا چاہیے, وہ کوشچن وہ چیز جو ہے ان کے مائنڈ سے نکلنی چاہیے. تو میں اس لیے اپنے لیڈرز کو, اپنی ٹیمز کو, اپنی کمیونٹی کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ کوشچن جو بھی ان کے مائنڈ میں ہے وہ پہلے ان سے اچھے طریقے سے ڈسکس کرو, ان ہاؤس بیٹھ کر ان کے سامنے وہ پوائنٹس رکھو. ایون ہماری جو پریزنٹیشنز ہوتی ہیں, ہم تو اوپنلی کہتے ہیں
لوگ اکثر منع کرتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے پراسپیکٹس کو جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر آنے نہیں دینا, ٹھیک ہے, جبکہ ہم پاکستان انٹرپرینیور ہب والے جو جن کا مین مقصد یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اپنی فیملیز کو یوٹیوب کا لنک بھیجو, ان کو یوٹیوب کے بارے میں دکھاؤ, ہمارے پلیٹ فارم کے بارے میں دکھاؤ, اس لیے کہ ہم کوئی چیز چھپ کے نہیں کرتے, ہم کوئی چیز غلط نہیں کرتے, تو ہمیں الحمدللہ اس چیز کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. سو جو فیمیلز خاص طور پہ سعودی عربیہ میں ہیں, ان کو اپنے ہسبینڈس کو یا اپنی فیملی کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے لیے بہت اچھا اپرچونٹی ہے کہ اگر وہ ریاض میں رہتی ہیں تو وہ ریاض کے اندر جو فار ایور لیونگ پروڈکٹس کا آفس ہے, ایک دن ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں اور آفس بھی دکھائیں اور لیگیلٹیز بھی دکھائیں, اور فار ایور کا جو ہے وہ آؤٹ جو آفس کی لوکیشن ہے وہ بھی دکھائیں. اگر وہ خبر میں رہتی ہیں تب بھی لے کے جائیں, اگر وہ جدہ میں ہے تب بھی لے کے جائیں, اگر وہ قاسمیہ یا جزان میں ہے تو تب بھی وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جائیں, ان کو آفس دکھائیں اور وہاں پہ پروڈکٹ کی فزیکل اویلیبلٹی دکھائیں, پروڈکٹ کے بارے میں سمجھائیں. تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی فیملی کے جو بھی شکوک و شبہات ہیں, جو بھی سوالات ہیں, وہ بالکل اوپنلی دور کر سکتی ہیں. جی سر, بہت اچھا آنسر دیا آپ نے. میرا جو نیکسٹ کوشچن ہے وہ میں یہ پوچھوں گی کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سعودی عربیہ میں جن کو رہتے ہیں, جن کو 10 سال 15 سال یا 20 سال کا عرصہ ہو گیا سعودیہ میں رہتے ہوئے, لیکن آج بھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کی فائنینشیل جو کنڈیشنز ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ اپنا وہاں پہ گھر نہیں لے سکتے. انفیکٹ اگر ہم ویکیشنز کی بھی بات کرتے ہیں, فیملی کے ساتھ ہم فیملیز نے کہیں ویکیشن پہ جانا ہے تو ان کی جو ویکیشنز پر جانے کے لیے وہ پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کا یا کہیں اور کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ ان کے فائنینشیل ریسورسز ان کو اجازت نہیں دے رہے ہوتے. تو اس چیز کو آپ کس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے؟ لیکن سسٹر, میں خود ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, اور ایز این اوورسیز پاکستانی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جتنے بھی لوگ اوورسیز شفٹ کرتے ہیں ان کے پاس یہ ایک جو جملہ میں کہنے لگا ہوں, یہ سب اوورسیز کو کنیکٹ کرے گا, اور یہ سب اوورسیز اس بات سے متفق ہوں گے کہ ان بیچاروں کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 آپشن یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ فیملی کو اپنے پاس بلا لیں, اگر وہ فیملی کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو ان کی سیونگ 0 ہو جاتی ہے, اور اگر وہ فیملی کو اپنے سے دور رکھتے ہیں تو ان کی کچھ سیونگ تو ہو جاتی ہے, لیکن ان کا وہ جو ٹائم آف فیملی باؤنڈنگ ہوتا ہے نا, وہ 0 ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہی چیز ہے, میں یہاں پر جتنے بھی جو لوگ 20 سال 25 سال سے رہتے ہیں ادھر, ان لوگوں سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے, تو اکثر لوگ کیا کمپرومائز کرتے ہیں, وہ فیملی کے ساتھ رہنا جو ہے وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں, فیملی کو دور رکھتے ہیں, خود دور رکھتے ہیں, 2 سال بعد 3 سال بعد فیملی سے ملتے ہیں اور کچھ پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے اندر آف کورس دونوں کو, فیملیز کو جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم, ایون بچوں کو بھی جو ہے وہ ایک ٹف ٹائم دیکھنا پڑتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان لوگوں کے بہت سارے جو ہے وہ مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہی فیوچر میں نہیں بن پاتی. ٹھیک ہے, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب پیرنٹس جو ہیں, خاص طور پہ ہسبینڈ جو ہیں, وہ دور رہتے ہیں 10 سال 15 سال, تو جب وہ بچے گرو ہو جاتے ہیں تو وہ پیرنٹس کو, خاص طور پہ فادر کو جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی فیملی کا حصہ ہی نہیں سمجھ پاتے. تو یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے جو کہ اوورسیز لوگ رہتے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ پاسبلٹی فائنینشلی طور پہ تو کبھی زندگی میں بھی نہیں ہوگا, رائٹ, لیکن اس کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگا کہ ہسبینڈ اور وائف کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اب آف کورس اگر ایک فیمیل جو ہے وہ اوورسیز جاتی ہیں تو اگر ان کے پاس ایک اچھی ڈگری ہے تو پھر ان کو کہیں اچھے اسکول میں یا اچھے آفس میں جاب مل سکتی ہے. لیکن میرے مطابق جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے تقریباً اگر 100 فیمیل جو ہیں وہ باہر جاتی ہیں تو صرف 100 میں سے 5 فیمیل جو ہیں وہ جاب کرتی ہیں, 95 فیمیل جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 95 فیمیل جو ہیں وہ فائنینشیل کنٹریبیوشن نہیں کر رہی اپنی فیملی کے بہتر ہونے میں. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر وہ فار ایور لیونگ پروڈکٹس کو پاکستان انٹرپرینیور ہب کے تھرو جو ہے وہ اس اپرچونٹی کو سمجھیں گی تو ان 95% میں سے ایٹ لیسٹ 50% فیمیلز ایسی ہوں گی کہ جو گھر میں ڈیلی بیس پہ 2 سے 3 گھنٹے دے کر وہ اپنی ضروریات زندگی کو بھی بہتر کریں گی, وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی کی طرف بھی جائیں گی. پلس جو آپ کا آپشن آیا کہ وہ لوگ ٹریولنگ نہیں کر سکتے آؤٹ آف پاکستان, تو فار ایور لیونگ پروڈکٹ جو ہے وہ ہر سال 2 انسینٹیو دیتا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں, جس میں لاسٹ ایئر جو کینکون کا ٹرپ تھا
اسی طریقے سے نیکسٹ ایئر جو ہے وہ بالی کا ٹرپ آ رہا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے جرمنی کا ٹرپ آئے, ہو سکتا ہے جاپان کا ٹرپ آئے, تو وہ انسینٹیو جو ہیں جو کہ ایگل مینیجر اور گلوبل ریلی کے انسینٹیوز ہیں, تو وہ فار ایور کے اندر رہ کر کام کر کے ون کر سکتی ہیں. اور وہ اس کے اندر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس انسینٹیو کے لیے ان کو منتھلی جو ان کا کمیشن یا پروفٹ ہوگا وہ بھی ارن کرنے کو ملے گا, تو اس سے ان کی فیملی کی فائنینشیل سچویشن بہتر ہوتی جائے گی, اور سال کے بعد وہ اپنے بچوں کی اسکول کی ویکیشنز کے ساتھ اپنے ٹریولنگ کو پلان کر سکتی ہیں, جو کہ فری آف کاسٹ ہوگا, فار ایور اس کا سارا خرچہ پے کرے گا. اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ فار ایور ایک پرسن کو انسینٹیو نہیں دے گا, فار ایور دے گا 1+1, یعنی کہ اگر وائف کام کر رہی ہے اور انہوں نے کوالیفائی کر لیا ایگل مینیجر, تو ان کے ہسبینڈ بھی ان کے ساتھ اس ٹرپ کے اوپر فری آف کاسٹ جا سکتے, رائٹ. سو یہ ایک فیملی انٹرنیشنل ویکیشن منانے کا بھی ان کے پاس ایک ٹائم آ جائے گا. سو اس لیے اس چیز کو سمجھنا بہت آسان ہے اگر آپ سیریس طریقے سے اس اپرچونٹی کے اوپر ورک کرتے ہو. صرف 4x4 کا فارمولا ہم نے ابھی ریسنٹلی جو پریزنٹیشن یا پوڈ کاسٹ کی تھی اس کے اندر بتایا تھا کہ 4x4 کا فارمولا اپنائے کریں, اور وہ 4x4 کا جو فارمولا ہے وہ میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں کہ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ نیو ہو اس چیز کو سننے کے لیے, کہ فار ایور جو ہے وہ 4x4 فارمولے کے اوپر کام کرتی ہے. یوز دا پروڈکٹ, شیئر دا پروڈکٹ, بلڈ اے ٹیم اینڈ کوچ دیم. اینڈ 4x4 ادر 4 کیا ہے کہ 4 CC کریں, 1 پرسنل CC and 3 CCs from your direct lines. So this is 4x4 فارمولا کہ آپ کو پریشرائز بھی نہیں ہونا پڑے گا, آپ کو سٹریس کے اندر بھی نہیں جانا پڑے گا, اور آپ کو آپ کی جو منزل ہے وہ بھی بڑی آسانی سے مل جائے گی, اور آپ کی جو خواہشات ہیں انٹرنیشنل ٹریول کی اور بیسکلی انسینٹیوز کی, تو وہ بھی فار ایور کے تھرو مل جائے گی. ایک چیز میں اور کہہ دیتا ہوں, پھر آئی نو آپ کے پاس اور بھی کوشچنز ہیں, وہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرپرینور ہب جو فیمیلز امپاورمنٹ کی بات کرتا ہے, تو اس میں ہم سب سے پریورٹی کے اوپر رکھتے ہیں کہ آپ کو بزنس کے اندر آنے کے بعد بزنس میں رہ کر پریشر کوکر کی طرح پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یو جسٹ میک ریلیکس یور سیلف اینڈ سسٹم ول ہیلپ یو کہ آپ نے کس طریقے سے گرو کرنا ہے اور آپ اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جا سکتے ہو. سو آئی ہوپ کہ آپ کے پاس اور بھی کوشچنس ہوں گے. جی سر بالکل, بہت اچھا آنسر دیا آپ نے بات کی کہ 95% جو فیمیلز ہیں وہ گھر میں ہی ہوتی ہیں, اور جو 5% فیمیلز جو ہیں وہ اوورسیز میں باہر نکل کے کام کرتی ہیں. ان کی میں بات کروں گی, اگر وہ میں نے دیکھا ہے بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جو کام کرنا چاہتی ہیں اور کام کرتی بھی ہیں کچھ فیمیلز. میں اگر ان سے میرا پرسنلی جب انٹریکشن ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کیا کام کرتی ہیں, دے سیڈ کہ وی آر ٹیچرس, ٹھیک ہے. یا پھر اگر کوئی کہتی ہے, مطلب کسی سے بات کر تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے گھر کے لیول کے اوپر ایک چھوٹا موٹا پارلر بنایا ہوا ہے جہاں پر مہینے میں کوئی 2-4 فیمیلز آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس طرح ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ بیئر نہیں ہم لوگ کر پاتے. تو اگر میں ان کو اپرچونٹی کے بارے میں ان کو بات کرتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں 4 سے 5 سال, یا کوئی کہتی ہے ہمیں 10 سال ہو گئے یہاں پہ رہتے ہوئے, اور ہم لوگ ٹیکنالوجی سے بہت زیادہ دور ہیں, ہمیں سوشل ٹولز کو یوز نہیں کرنا آتا, ہمیں جو ہے ان چیزوں کو سیکھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے, یہ چیزیں ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے. تو یہ چیزیں دیکھ کر بھی بہت ساری فیمیلز جو ہیں وہ آن لائن ورک کے اوپر آنے کے لیے ڈرتی بھی ہیں اور پیچھے بھی ہٹ جاتی ہیں. تو یہاں پہ آپ ان فیمیلز کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں سسٹر, اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے کبھی سوشل میڈیا نہیں یوز کیا, یا آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے دیکھیں, یوز کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ایپلیکیشن کو اوپن کر کے 2-4 ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں تو دس از ناٹ آپریٹنگ اے سوشل میڈیا پلیٹ فارم. یہ کسی کو آپریشنز نہیں کہہ سکتے, یا آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس سوشل میڈیا کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہو. اگر آپ اس سوشل میڈیا کو, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, چاہے وہ یوٹیوب ہے, چاہے وہ فیس بک ہے, اس کو آپ ڈیلی اوپن کرتے ہو, دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ اور 2-3 ویڈیوز دیکھتے ہو, اور ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ بند کر دیتے ہو, تو اٹس مین کہ وہ سوشل میڈیا آپ کو یوز کر رہا ہے, آپ سوشل میڈیا کو یوز نہیں کر رہے. سو اس لیے ان سسٹرز سے جتنی بھی ہیں ان کو میرا یہ پرسنلی ریکمنڈیشنز ہے, اور آپ لوگوں کو دیکھ کر ان کو انکریجمنٹ ملنا چاہیے کہ ہمارے جو جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہو رہے ہیں اس میں الحمدللہ فیمیلز جو ہے ان کی ریشو زیادہ ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ فیمیلز الحمدللہ, کل بھی میں نے کہا تھا کہ ان کو اللہ پاک نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ ان کو ان کے پاس ٹائم مینجمنٹ بھی آسانی سے ہو سکتا ہے,
and they can do lots of things in the same time. Because مجھے یاد ہے بچپن سے فیمیلز مطلب اپنی مدر کو بھی دیکھتا تھا کہ ایک ٹائم میں مہمانوں کو بھی جو ہے وہ ویلکم کر رہے ہیں, ایک ٹائم پہ چائے بھی بنانا ہے, ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے. سو ملٹیپل جابس جو ہیں وہ فیمیل ایک ٹائم کے اوپر کر سکتے ہیں. تو اس لیے میری طرف سے تو سلوٹس ہے ساری فیمیلز کو جو ملٹیپل کام کرتی ہیں اور اس کے بعد یہ بھی سوچتی ہیں کہ اگر ہم اپنی فیملی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکیں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ اتنے سارے کام کرنے کے بعد اس کے باوجود اگر یہ سوچ بھی ہے تو دس از ناٹ اے نارمل تھنگ. یہ اللہ پاک کا خصوصی گفٹ ہے میری طرف سے, میں یہ سمجھتا ہوں بیسیکلی. دوسری چیز جو آپ نے کہا سوشل میڈیا, تو پاکستان انٹرپرینور ہب جو ہے اس کا مین فوکس یہ ہے کہ گریجولی ہر چیز کو امپروو ہونا چاہیے. اگر آپ پہلے مہینے آئے ہو تو یو کین ناٹ بی اے پروفیشنل ٹک ٹاکر, یو کین ناٹ بی اے پروفیشنل یوٹیوبر, یو کین ناٹ بی اے پروفیشنل فیس بک مارکیٹنگ اسٹریٹجسٹ. ٹھیک ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم سیکھنی پڑیں گی آہستہ آہستہ. ود ان 1 month 2 months and 3 months آپ کو وہ ساری چیزیں پاکستان انٹرپرینور ہب کے اوپر سکھائی جائیں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری پاکستان انٹرپرینور ہب کے اوپر جتنی بھی ٹریننگز ہیں وہ سب فری آف کاسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریننگ جو ہیں وہ الحمدللہ باقی جو مارکیٹ کے اندر کورسز اویلیبل ہیں, چاہے وہ 50,000 کے کورس ہیں یا لاکھ روپے کے کورسز ہیں, ان کورسز کے مقابلے میں 1000 گنا بہتر ہے. بیکاز ان کورسز کے اندر صرف تھیوری پڑھائی جاتی ہے, ہمارے کیس کے اندر ہم پریکٹیکل جو ہے وہ چیزیں سمجھاتے بھی ہیں, سکھاتے بھی ہیں, اور پلس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ساتھ ان چیزوں کے کرتے ہیں تاکہ ان کا ایکسپیرینس ہو جائے, تاکہ اس پلیٹ فارم سے اس چیز سے ان کو ڈر جو ہے, جو فیئر ہے آف ڈوئنگ سم تھنگ رانگ کا, وہ ختم ہو جائے. تو الحمدللہ پاکستان انٹرپرینور ہب سے ان کو یہ سارے ٹولز, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ فری آف کاسٹ میں سیکھنے کو ملیں گی. ان کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ابھی یہ ہے کہ بہت ساری ایسی فیمیلز ہیں جن کی ابھی ریسنٹلی شادی ہوئی, کچھ ویزا کے لیے اپلائی کر رہی ہیں مے بی, اور کچھ جو ہے وہ جا چکی ہیں سعودیہ میں. تو پاکستان میں مطلب یا تو وہ بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ایسوسیٹ ہونا بھی چاہ رہی ہیں, ابھی کچھ ایسوسیٹ ہیں, کچھ ابھی فار ایور کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا بھی چاہ رہی ہیں. تو ان کا آپ لائف کیریئر جو ہے وہ فار ایور میں کس طرح سے دیکھتے ہیں, اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سسٹر, ماشاءاللہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ سعودی عربیہ کا جو ہے وہ کافی سارا اسٹیٹس ہے. آپ سعودی عربیہ میں رہتی ہیں تو یو ہیو نالج اباؤٹ آل دا گراؤنڈ ریالٹیز کہ سعودی عربیہ کتنے لوگ آتے ہیں, کتنے لوگ جاتے ہیں, کیا ان کی جو ہے وہ لیونگ ریزیڈنس ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن اینڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, آپ کو بہت سارا نالج ہے اس کے بارے میں. سو ان کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ونس یو نو کہ آپ کی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ سعودی عربیہ ہے. بیکاز ہر انسان جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن صبح اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ جی میں نے کل صبح سعودی عربیہ جانا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس کو 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے جو ہے وہ پلان کرنے میں, سوچنے میں, اس ڈاکیومنٹیشن کی ارینجمنٹ میں لگ جاتے ہیں, پروسیس کرنے میں, تو تب جا کر وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ یعنی کہ سعودی عربیہ جائے گا. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا فیوچر میں پلان ہے 2 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, ایون 1 سال کے بعد بھی ہے, تو آپ ابھی سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کریں. پاکستان انٹرپرینور ہب کے اندر انٹر ہوں, جتنی بھی ہمارے لیڈرز ہیں, فیمیلز ہیں, ان کے ساتھ کنیکٹ ہوں. جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن اچھا ہوگا, جن کے ساتھ آپ کی بات چیت جو ہے وہ بہتر ہوگی, آپ ہو سکتا ہے وہ آپ کے سٹی کی بھی ہوں, سو آپ ان کے ساتھ بات کریں. یہ خالی فیمیلز کے لیے نہیں, میلز کے لیے بھی ہے, لیکن فیمیلز ٹو فیمیلز اس لیے میں کہتا ہوں کہ فیمیلز کے ساتھ آپ کا کانفیڈنس, آپ کی باؤنڈنگ جو ہے وہ تھوڑی بہتر بن سکتی ہے, اور آپ اچھے طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہو, آپ ان کو ساری سچویشن سمجھا سکتے ہو, بتا سکتے ہو. تو فیمیلز آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گی کہ کیسے آپ نے پہلا سٹیپ لینا ہے, پھر کیسے آپ نے دوسرے سٹیپ کے اوپر جانا ہے, پھر آہستہ آہستہ ود ان 4-5 سٹیپس جو ہیں وہ آپ 1 ہفتے میں بھی لے سکتے ہو, وہ آپ 1 مہینے میں بھی لے سکتے ہو. اٹس اپ ٹو یو. سو جب آپ وہ چیزیں کرتے ہو 2 دفعہ 3 دفعہ, تو پھر اس کے بعد وہ کہا جاتا ہے کہ جی پریکٹس میک وومن پرفیکٹ. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چینجز کر دی ہے. سو وہ پریکٹس کرنے سے جو ہے وہ وومنز جو ہیں وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر اپنے بزنس کو اپنے نظر سے, اپنے طریقے سے, اپنے ٹائم کے اندر وہ خود کرنا شروع کر دیتی ہیں. اینڈ دس از ہاؤ دا بزنس ول اسٹارٹ آٹومیٹکلی. جی سر,
اچھا سر، آپ نے یہاں پہ بات کی کہ فیمیلز کے ساتھ میل بھی اس کام کو کر سکتے ہیں، تو آبویسلی اوورسیز میں میل تو باہر کا کام کرتے ہیں، باہر جا کے گھر سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں، ڈفرینٹ پروفیشنز ہوتے ہیں ان کے، تو اپنے فائنینشیل ریسورسز کو بیٹر کرنے کے لیے اگر میلز اس پلیٹ فارم کے اوپر آتے ہیں اوورسیز میں، تو ان کے لیے کیا کرائٹیریا جو ہے وہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ مطلب وہ اگر اس پلیٹ فارم کے اندر آتے ہیں تو آبویسلی اس کو ایک ایز اے سیکنڈ سورس آف انکم ہی لیں گے، ٹھیک ہے، کچھ ایز اے لائف کیریئر بھی لیتے ہیں جو اسٹارٹنگ کیریئر پہ لیتے ہیں، کچھ اس کو جو ہے وہ سائڈ انکم کے طور پہ بھی لیتے ہیں، تو اس میں ان کے لیے کیا بینیفٹ ہے؟ جی سسٹر، اس میں بیسکلی میں یہی کہوں گا کہ فیمیلز جو ہیں یا میلز ہیں، ان ہر ایک انسان کو اگر آپ کی پہلی انکم نہیں جنریٹ ہو رہی تو آپ پہلا فرسٹ سورس آف انکم کے اوپر فوکس کرو، اور اگر آپ کی فرسٹ سورس آف انکم آ رہی ہے، چاہے وہ جاب سے آ رہی ہے یا بزنس سے آ رہی ہے، تو آپ سیکنڈ سورس آف انکم کے اوپر فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کی دو سورس آف انکم آ رہی ہے، بیکاز کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایک گھر جو ہے وہ خرید کر اس کو رینٹ پہ دے دیا ہوتا ہے اور وہاں سے بھی ان کو رینٹ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلے میری جاب چل رہی ہے، بزنس چل رہا ہے، تو مجھے سیکنڈ سورس آف انکم جو ہے وہ رینٹ کی شکل میں آ رہا ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ تو میں ان لوگوں کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو دو سورس آف انکم بھی آ رہی ہیں تو اسٹارٹ ورکنگ آن دا تھرڈ ون، ٹھیک ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے کہ اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں، اگر ہم ویسٹ کو دیکھتے ہیں، یا اگر ہم کسی بھی ڈیولپ کنٹری کو دیکھتے ہیں، تو اگر وہاں کے باشندے جو ہیں وہ ہمیں خوشحال نظر آتے ہیں یا ہمیں وہ بہتر طریقے سے لائف سٹائل کو سپینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہوئے، چھٹیاں مناتے ہوئے، اور اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بھرپور گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اسٹڈیز کہہ رہی ہیں کہ ان لوگوں کی 7 جو ہیں وہ کم سے کم انکم سٹریمز ہوتی ہیں، 7 انکم سٹریمز ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ 7 جگہوں سے ایک ایک ٹائم میں پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ وہ یوٹیوب بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیس بک سے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں، وہ لیٹس سپوز ٹک ٹاک سے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے گھر بھی لے کر رینٹ پہ دیا ہوتا ہے، وہاں سے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی گاڑی بھی رکھی ہوتی ہے اس کو بھی رینٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے بھی پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ سو دے آر ڈوئنگ ملٹیپل تھنگس، جو کہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ نہیں ہے سیکنڈ سورس اور تھرڈ سورس آف انکم کا۔ تو پاکستان انٹرپرینور ہب کے اندر ہم فائنینشیل ایجوکیشن کے اندر یہ چیز سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ جتنے زیادہ آپ کے سورس آف انکم ہوں گے اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ ایزی طریقے سے اپنی زندگی کو بہتر کر سکو گے۔ تو فار ایور لیونگ پروڈکٹس جو ہے اٹس این ادر سورس آف انکم فار یو، اس کو آپ گریجولی اپنے ساتھ لے کر چلیں، پیرالل اس کو اپنے ساتھ لے کر چلیں، لیکن پلان کریں 3 months to 1 year کہ میں نے 1 year میں اس کے اندر اسٹیبل انکم کے اوپر جانا ہے، جو کہ ویری پاسبل، ویری ایزی وے۔ اور انشاءاللہ پاکستان انٹرپرینور ہب کے جو میل حضرات ہیں ان کی گائیڈنس سے ہمارے بہت سارے لیڈرز ہیں جو آپ کو ان چیزوں کا سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ہمارا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے۔ سو ہمارا جو پرسنلی بلیو ہے وہ ایک چیز کے اوپر ہے، وہ ہے نالج از پاور، کہ نالج جو ہے وہ پاور ہے، اور وہ پاور جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور جب آپ کے ہاتھ میں پاور ہوتی ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کا جو فیصلہ ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں کر سکتے ہو کہ میں نے اس پلیٹ فارم کے ساتھ، اس پرسن کے ساتھ آگے چل کے گرو کرنا ہے، اور وہاں پہ جا کر میں نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ بیکاز جب آپ کے پاس نالج نہیں ہوتا، وزڈم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں ہوتی، تو پھر پیپل کین مس یوز یو فار فیک آف جسٹ گیونگ یو ہائپ اور شو آف کر کے جو ہے وہ آپ کو مس یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نالج کو سمجھیں، اور جب آپ کی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی تو پھر آپ ان کو بالکل اچھے طریقے سے یوز کر سکیں گے۔ جی ٹھیک ہو گیا سر، میں لاسٹ پہ یہی کہوں گی کہ بہت ساری فیمیلز ایسی ہوتی ہیں اوورسیز میں بھی اور پاکستان میں بھی جو بہت اسکلڈ بھی ہوتی ہیں، موٹیویٹڈ بھی ہوتی ہیں کام کو لے کے، بس ایک رائٹ اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتی ہیں اور اپنی اسکلس کو تھوڑا سا یوٹیلائز کرنے کے لیے ڈر رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مطلب ڈر ہوتی ہے کہ اگر میں نے اس کام کو شروع کر دیا تو میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ ایک سیلف کانفیڈنس جو ان کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کی وجہ سے سم ٹائم وہ رائٹ جو اپرچونٹی ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتی ہیں، وہ اس ڈر سے محروم ہو جاتی ہے کہ میں نے یہ کر لیا تو پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہیں کر پاؤں گی۔ تو ایسی فیمیلز کو جو ہے سر آپ تھوڑا سا اگر کچھ ایڈوائز کرنا چاہیں لاسٹ میں۔ جی سسٹر، اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ جب آپ کوئی بھی کام بڑا کرنے لگتے ہیں یا کوئی بھی آپ ایسا کام کرنے لگ جاتے ہیں جو آپ زندگی میں پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہو, تو اس میں آپ کو بیسکلی تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی پریشانی بھی ہوتی ہے. زندگی میں کوئی بھی کام ہو, لیٹ سپوز اگر ایک انسان جو ہے وہ میٹرکولیشن کے جو پیپر فرسٹ ٹائم دینے جا رہا ہوتا ہے, اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے وہ میٹرک کے پیپر دیے ہوتے ہیں, لیکن جب وہ پہلی دفعہ جا رہا ہوتا ہے تو اس کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں غلط نہ کر دوں. پھر اسی طریقے سے جب آپ اپنی زندگی کی پہلی جاب کرنے جا رہے ہوتے ہو تب بھی آپ کے ساتھ یہ چیلنج ہوتا ہے. ایون کہ یہاں تک کہ اگر آپ اپنی زندگی کا کوئی بڑا ڈیسیژن لینے جا رہے ہو, لیٹس سپوز شادی کرنے جا رہے ہو, تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ ڈر اور فیئر جو ہے وہ ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ کو اپنے سینئر سے, اپنے جو اس فیلڈ کے اندر بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ آنےسٹی کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو ان سے مشورہ لے لینا چاہیے, آپ کو ان سے گائیڈنس لینی چاہیے. تو اس لیے جو پاکستان انٹرپرینور ہب ہے, اس کے اندر جو مینٹورشپ ہے, فرسٹ آف آل یہ ہے کہ یہ وہ مینٹورشپ نہیں ہے کہ جو پیسوں کے لیے آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے. اس مینٹورشپ کا ٹوٹلی کانسیپٹ یہ ہے, اٹس فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے, تو آپ کو مینٹورشپ کے کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے. سو جب آپ کو مینٹورشپ کے پیسے نہیں دینے, تو اس کے اندر آپ کے پاس ایک کمانڈ آ گئی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ کے اس بزنس کو کریں. سو جو بھی لوگ اس بزنس کے اندر آنا چاہتے ہیں ان کو میری پراپر ایڈوائس ہے کہ پہلے وہ ریسرچ کریں اور یوٹیوب کے اوپر کریں. باقی لوگ جہاں سے منع کرتے ہیں آپ وہیں پہ سرچ کریں, اور پاکستان انٹرپرینور ہب کے جتنے بھی چینلز ہیں, چاہے وہ ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, آپ وہاں پہ سرچ کریں اور ان کے بارے میں انفارمیشن لیں, ان لیڈرز کے بارے میں ریسرچ کریں, ان کے یوٹیوب چینلز دیکھیں, ان سے بات کریں ایک دفعہ دو دفعہ. جب آپ یہ کانفیڈنس ہو جاؤ کہ یس ہی اور شی از دا رائٹ پرسن ٹو گائیڈ می, تو آپ پھر اپنے اوپن مائنڈ کے ساتھ ان کے ساتھ بزنس کرو, ان کی بات کو مانو. یس ایک چیز جو ہے وہ پاکستان انٹرپرینور جو ہے وہ منع کرتی ہے, اور وہ یہ کرتی ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے اسپانسر کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ فالو نہیں کرنا, آنکھیں کھول کے فالو کریں. اپنی ساری انفارمیشن ان کو مت دے دیں کہ جی مجھے رجسٹرڈ کر دو, آپ ان کے ساتھ مل کے کام کرو. مل کے کام کرنے میں برکت ہے, جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا, اور ہمارا پاکستان انٹرپرینور ہب کا جو ہے وہ ٹیگ لائن بھی یہی ہے کہ 3 اصول اپنی زندگی میں اپنائیں, یونٹی, فیتھ اور ڈسپلن. سو یہ تینوں چیز ہم لوگ فالو کرتے ہیں. تو یونٹی کے ساتھ کام کرنا ہے, آپ نے کسی کو اپنی ساری انفارمیشن دے کر اپنے ہاتھ نہیں کاٹ لینے یا اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہیں مار لینی, آپ نے ان چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. اپنے مینٹور کے ساتھ ڈے ٹو ڈے کنیکٹ رہیں, ان کی باتوں کو سنیں, لیکن سننے اور سمجھنے کی طاقت رکھیں, بجائے کہ بلائنڈلی ان کے اوپر بلیو کریں اور پھر بعد میں جو ہے وہ پچھتاوے کا شکار ہو آپ کو کہ یہ میں نے غلط فیصلہ کر دیا یا میرے سے نقصان ہو گیا. پھر آپ جب خود کو بلیم کر رہے ہوتے ہو تو اس میں بیسکلی 50% غلطی آپ کی ہوتی ہے اور 50% اس پرسن کی ہوتی ہے جو بیسکلی اس ٹریپ کو یا ہنی ٹریپ کو بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. سو لیکن آپ کو اللہ پاک نے دماغ دے دیا ہے, آپ کے پاس ایک شعور ہے, تو اس شعور سے فائدہ اٹھائیں اور ان چیزوں کو بالکل کریں. تو یہ ایک گریٹ اپرچونٹی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اپنے فیوچر کے بارے میں تھوڑا سینسٹیو ہیں, جو اپنے فیوچر کو برائٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین کی طرف لے کے جائیں. بیکاز میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہترین لکھتے ہو, جب 2022 میں اور 2023 میں آپ کو واضح فرق نظر آئے کہ آپ ایک بہتر انسان بن چکے ہو, تو 100% یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن بھی بہتر ہو جائے گی. آپ ملین ایئر نہیں بلین ایئر بھی بن سکتے ہو, لیکن لوگوں کی باتوں میں آنا بند کر کے آپ اپنے اوپر ٹرسٹ کر کے آپ اچھے لوگوں کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ کام کریں, اور 2 چیزوں کو زندگی میں اصول بنا لیں کہ میں نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. نمبر 1 یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا, کوئی بھی انڈسٹری ہو, کوئی بھی جگہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی آپ نے حرام نہیں کمانا, انکم ہو چاہے ملینز میں ہو چاہے ٹریلینز میں ہو, لیکن وہ حلال ہونی چاہیے. This is 2 which is most important as a Muslim, as a Pakistani for us, and the rest you can make day and night. آپ ایسی مشین بن جائیں کہ جہاں آپ کھڑے ہوں وہاں سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں. تو this is up to you. Always do something like this. جی تھینک یو سو مچ سر. ہوپ سو کہ آج کے جو آپ کے آنسرس تھے ان سے کافی جو اوورسیز میں فیملیز رہتی ہیں
ان کو کافی ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا اس چیز سے ریلیٹڈ کہ اگر ہم اوورسیز میں جا کے اپنے لیے کوئی آن لائن اپرچونٹی جو ڈھونڈ رہے ہوں گے یا جو آن لائن گھر میں بیٹھ کے کام کرنا چاہ رہے ہوں گے لوگ, یا جو سیکنڈ آپشن کے طور پر اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہوں گے اپرچونٹی, تو ان کو کافی ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا کہ اگر وہ گھر میں رہ کے کام کر سکتے ہیں ایزیلی تو ان کو کس طرح کی جو پرابلمس ہیں ان کو سولو آؤٹ وہ کس طرح سے اپنی پرابلمس کو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت سارے لوگوں کو آپ کی جو آنسرس تھے ان سے فائدہ ہوا ہوگا, تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا ایک قیمتی ٹائم دیا اور یہاں پہ ہم نے بیٹھ کے جو اوورسیز سے ریلیٹڈ جو ایک ٹاپک تھا یہ پاکستان انٹرپرینور ہب کے اوپر یہ فرسٹ ٹائم یہ ٹاپک ڈسکس ہوا ہے اوورسیز سے ریلیٹڈ, تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ یہاں پر بہت سارے اوورسیز کو ہیلپ آؤٹ ہوا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر. جی تھینک یو سو مچ ٹو یو سسٹر اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آل دا لسنرس. آپ چاہے ٹویٹر کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ لنکڈ ان کے اوپر ہمیں دیکھ رہے ہیں, چاہے آپ یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں, اور چاہے آپ ہمارا ریکارڈنگ سیشن دیکھ رہے ہیں, تھینک یو سو مچ فار یو. جسٹ ڈو ون تھنگ, اور وہ یہ ہے کہ آپ پاکستان انٹرپرینور ہب کو اپنا پلیٹ فارم سمجھ کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں, لرننگ کریں, اور اس کے بعد جب آپ دل اور دماغ سے بیسکلی دماغ اور دل سے جو ہے وہ سیٹسفائی ہوں تو آپ نے اس اپرچونٹی کو سٹارٹ کرنا ہے اور 100% اپنی کوشش کرنی ہے کہ اس اپرچونٹی کے ساتھ آپ اپنے فیوچر کو دیکھیں. لیکن ایک چیز آپ لوگوں نے کبھی کسی کی باتوں میں نہیں آنا, اور وہ یہ ہے کہ گیٹ رچ کوئک اسکیم نہیں آپ نے اڈاپٹ کرنی کہ راتوں رات یا 2 مہینے میں 4 مہینے میں آپ کو جو ہے وہ ملینئر بننا ہے. دیکھیں آپ بغیر سکلز کے اگر آپ 1 ملین کما بھی لیتے ہو تو بلیو می اور ناٹ اگلے 4 مہینے میں آپ وہ ملین ضائع کر دو گے, بیکاز آپ کے پاس سکلز نہیں آیا, آپ کے پاس پیسہ آیا, اور پیسہ تو آج کل ہر اس کے پاس ہے جو بیسکلی کہیں پہ بھی اپنے آپ کو شو آف کر کے کہیں پہ بھی جو ہے وہ لوگوں کو انٹرٹین کر کے پیسے کما سکتا ہے. پیسہ کمانا جو ہے وہ آج کل کے دور میں ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لیکن حلال پیسہ کمانا جو ہے اس کے لیے اسکلز کا ہونا بہت ضروری ہے. سو انشاءاللہ پاکستان انٹرپرینور ہب جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ساری پوڈ کاسٹ لے کے آئے گا. ابھی ہم لوگوں نے بہت سارے ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے ہیں, اور دوسری جو امپورٹنٹ چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کامنٹس بہت سارے کر رہے ہیں, بہت سارے ٹاپکس آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بات کریں, تو انشاءاللہ وہ ٹاپکس بھی ہمارے کیو کے اندر ہیں, بیکاز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک کیو کے ساتھ اپنے کوسچنس کو اپنے ٹاپکس کو لے کر آئیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور ان چیزوں کو سمجھ کے آپ جو ہے وہ بہتر طریقے سے فیصلہ کر سکیں اور بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکیں. سو تھینک یو سو مچ فار آل آف یو. پاکستان کے لیے دعا کریں, آج پاکستان کے لیے ایک اچھا دن تھا, تو انشاءاللہ ایسے بہت سارے اچھے دن پاکستان کے لیے آتے رہیں, اور انشاءاللہ we will be leading in front. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.